ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين محترم حاضرین بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن حکیم میں سے ایک آیت مجیدہ کا حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ کریم نے فرمایا جس نے بھی میرے ذکر سے منہ پھیرا روح گردانی کی انحراف کیا تو اس کی زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا باوجود اس کے کہ بہت کچھ ہوگا لیکن زندگی تنگ ہوگی خوشحال زندگی نہیں گزارے گا اور پرسکون زندگی نہیں بسر کر سکے گا بہت کچھ ہوگا استعمال کرنے کو نفع اٹھانے کو سونے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ بستر ہوگا لیکن چین کی نیند نہیں سو سکے گا بہت کچھ ہوگا کھانے پینے کے لیے مگر وہ لطف نہیں اٹھا سکے گا بہت سے لوگ ہیں اللہ نے ان کو بڑی دولت سے نوازا ہے مگر وہ زندگی کی لطف اور مزے سے وہ محروم ہیں جیسا کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا شخص گزرا ہے فورڈ نامی شخص اس کے یعنی کارخانے کی مشہور چیزیں ہیں ٹریکٹر وغیرہ آپ جانتے ہیں یعنی اس کی اپنی ٹرانسپورٹ تھی جس کو گنا نہیں جا سکتا تھا مگر اس کی حالت یہ تھی کہ وہ معدے کا ایسا مریض تھا جو روٹی بھی استعمال نہیں کر سکتا پھل بھی نہیں کھا سکتا ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ اگر زندگی چاہتے ہو تو چھان آٹے کا چھان استعمال کیا کرو یعنی معدے کا السر ایسا تھا بڑھ چکا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا معدے کا مسئلہ ہے ایسا ہوتا ہے آج ہر آدمی دوسرا آدمی معدے کا مریض ہے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کچھ اور کھا سکے اب اس کے کارخانے میں کام کرنے والا اس کا مزدور اس کے سامنے سیب کھا رہا ہے انگور کھا رہا ہے پھل کھا رہا ہے کیلا کھا رہا ہے مالٹا کھا رہا ہے مگر وہ حسرت و یاس کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ اتنی دولت جس کو گنا نہیں جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا مگر بے بس ہے زندگی پھیکی ہو گئی زندگی سے اور زندگی کی نعمتوں سے مادی چیزوں سے وہ لطف نہیں اٹھا رہا یہ ہے رب تعالیٰ کی شان کے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا تلخ کر دیا جائے گا اللہ اولاد ہوگی سکون نہیں ہوگا جائیداد ہوگی اطمینان نہیں ہوگا اللہ ہوگا ایک اور شخص گزرا اس کی بھی بہت بڑی دولت تھی وہ بھی یورپ سے تعلق رکھتا ہے مغرب سے تعلق رکھتا ہے اس کے اتنے بحری جہاز کہ سمندروں میں دریاؤں میں اس کے بحری جہاز چلتے ہیں ان کا بھی شمار نہیں بینک بیلنس کا بھی شمار نہیں جو اس کی پراپرٹی ہے اس کا بھی شمار نہیں دنیا کا امیر ترین انسان مگر آنکھوں کی ایسی بیماری لگ گئی کہ نہ اپنی مرضی سے وہ آنکھ بند کر سکتا تھا
نہ اپنی مرضی سے آنکھ کھول سکتا تھا. ذرا غور کرو. فإن له معیشۃ ضنکا. ہم یہ نہ دیکھا کریں کہ دیکھو اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس بیچارے کے قریب سے جا کر پوچھو حال کیا ہے. ہم جو دین پر چلنے والے لوگ ہیں وہ آزمائشوں سے وہ بھی گزرتے ہیں، ہر بندہ گزرتا ہے. تو دوستو اب اسپیشل ڈاکٹر رکھا ہوا تھا. جب وہ چاہتا آنکھ آ کر ایک اسپیشل طریقے سے بند کر دیتا، ٹیپ لگا دیتا، وہ ذرا آرام کر دیتا، پھر ڈاکٹر آتا، ٹیپ کھولتا، آنکھیں کھولتا. یعنی دیکھو دنیا کی ریل ویل ہے، دنیا کی بہتات ہے، دنیا کی فراوانی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی مرضی سے نہ آنکھیں کھول سکتا ہے نہ آنکھیں بند کر سکتا ہے. اس سے پوچھا گیا آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ کوئی میری ساری دولت لے لے لیکن میری آنکھوں کا علاج کر دے تاکہ میں اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے آنکھیں کھول بھی سکوں، آنکھیں بند بھی کر سکوں. دیکھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح بہت سی کہانیاں ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، غیروں میں بھی ہیں. یہ ہے مطلب کہ جو میرے ذکر سے، یہاں ذکر سے مراد دین ہے یا ذکر سے مراد قرآن ہے یا ذکر سے مراد علماء فرماتے ہیں نماز ہے. کیا مطلب؟ جو میرے دین سے منہ پھیرے گا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا. جیسے ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ یہاں ہم دین اسلام کے قوانین نافذ کریں گے، مگر 75 سال ہونے کو ہیں، یہ خواب ہی ہم دیکھ رہے ہیں. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. آگے کیا فرمایا؟ یہ دنیا کے اندر سزا ملے گی، قبر کے اندر تو اور بڑی سزا تیار ہے ان کے لیے. فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت والے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. زمین پہ کھڑا ہوا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، تو تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور اوپر سے یہ کہ اندھا ہو چکا ہے، بینائی سلب ہو چکی ہے. دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، تو کہتا ہے مولا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے مولا کریم میں دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، زمین پہ کھڑے ہو کر 9,09,30,00,000 میل کے فاصلے سے میں سورج کو دیکھ لیا کرتا تھا، چمکتے دمکتے سورج کو دیکھ لیا کرتا تھا. آج میں اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھ پا رہا. یہ کس جرم کی پاداش میں مجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے؟ قرآن نے ساری باتیں میں کر دی لیکن ہم اس طرح توجہ نہیں کرتے. یہ بھی علماء زبردستی آپ کو قرآن سنا دیتے ہیں. ہم نے تو ویسے بھی قرآن نہیں پڑھا. فقط كنت بصیرا. مولا میں دنیا میں تو آنکھوں والا تو جواب ملے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. اے ظالم تیرے پاس میرا قرآن پہنچا، میرا فرمان پہنچا، میرا کلام پہنچا، میرا پیغام پہنچا. تو نے دنیا کے حسین نظاروں کو دیکھا لیکن میرے 30 پاروں کو نہ دیکھا. تو نے قرآن کو پلٹ کر بھی نہ دیکھا، قرآن کو پڑھ کر بھی نہ دیکھا، قرآن کی طرف رجوع بھی نہ کیا. تو اندھا بنا رہا. تجھے دنیا کی زندگی عزیز تھی، دنیا کا کر و فر اسی میں لگا رہا. فنسیتہا. تو نے دنیا میں قرآن کو نظر انداز کر دیا، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے. حکم ہو گیا کہ اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالو، بیڑیاں ڈالو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہکتی آگ میں ڈال دو. وہ روتا ہوا، وہ چلاتا ہوا جائے گا
اور مختلف مقام پر قرآن نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر چاہیں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، یار ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان بن جائیں نا۔ کوئی اسلام کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی آسمان نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی ایمان سے نماز پڑھی ہے، سکون ملا، قرآن سن رہے ہیں، اللہ کا فرمان سن رہے ہیں، مل کے ذکر کر رہے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جب مولا زمین سے میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم فلاں مسجد میں گئے تو تیرے بندوں کو ہم نے ذکر کرتے ہوئے پایا، جب آئے تو تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ روزانہ آپ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے اور فرشتوں کی گواہی بھی ہو جائے۔ بڑی مہربانی ہے، دروس کو سنا کریں اور دل میں بٹھایا کریں۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، گزر جائے گی، ایک مرتبہ عالم شریف پڑھ لیں اور